میرا نام عمران ہے۔ پیار سے لوگ مجھے مانی کہتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میں کبھی بھی ڈرائیور بننا نہیں چاہتا تھا، بلکہ پڑھ لکھ کے جاب کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ جو چاہتے ہیں وہ دور دور تک آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اور جب مقدر مجھے ڈرائیونگ کی طرف لے کر آیا تو میں نے اپنی زندگی میں خود سے عہد کیا کہ میں ایک تجربے کار ٹرک ڈرائیور بن کے دکھاؤں گا۔ اور پھر بہت کم عرصے میں نے اس میں مہارت بھی حاصل کر لی۔ اب میری زندگی کا بیشتر حصہ رات کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی سڑکوں پہ گزرتا تھا۔ میرا دن سوتے ہوئے اور رات سڑکوں پہ ٹرک چلاتے گنگناتے ہوئے، کل کی فکروں سے بے نیاز، بس حال میں مست گزرتا۔ بال بچہ تو میرا کوئی تھا نہیں کہ مجھے گھر جانے کی فکر ہوتی۔ بس جس شہر میں ٹرک لے کر پہنچتا وہیں کے کسی نہ کسی ہوٹل پر وقت گزار لیتا۔ اپنی زندگی تو بس گزر رہی تھی اور میں اس زندگی اور تنہائی کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ عورت، شراب، جوئے سے میں کوسوں دور تھا اور اپنی محبت کھونے کے بعد شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ لیکن میری زندگی اس رات یکسر بدل گئی جہاں میں اپنے ٹرک کے ساتھ ایک دور دراز کے علاقے کے اڈے پر رکا ہوا تھا تاکہ مال لوڈ کروایا جا سکے۔ اڈے پر کام مکمل ہونے کے بعد میں شدید تھک چکا تھا اور کسی حد تک بیزار بھی تھا۔ سوچا چلنے سے پہلے ایک کڑک دار چائے پی لی جائے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اڈے پہ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہوٹل کے کاؤنٹر کے پاس آیا جہاں ایک نوجوان لڑکا کرسی پر بیٹھا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ ایک دم جاگ گیا۔ آنکھیں ملتے ہوئے کھڑا ہوا تو میں نے اسے 1 کپ چائے بنانے کا کہا۔ اس نے انتہائی مستعدی کے ساتھ جی اچھا کہہ کے چائے کے پانی کو چولہے پر چڑھا دیا۔ میں وہاں سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اڈے پہ رکھی ہوئی ایک خالی کرسی پہ بیٹھ گیا اور سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ سگریٹ پیتے پیتے اچانک مجھے سرخ لہنگے میں ملبوس ایک لڑکی کا ہیولا سا نظر آیا تو میں ایک دم ہڑبڑا کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں آنکھیں پٹپٹا کے دیکھنے لگا لیکن مجھے دوبارہ کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں سامنے گھور گھور کے دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہوٹل کا ملازم لڑکا ٹیبل پر چائے رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے آواز دے کے روکا۔ میں نے کہا کہ کیا اڈے پہ کوئی فیملی بھی آئی ہوئی ہے؟ تو وہ ایک دم چونک کے میری طرف دیکھنے لگا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، یہاں تو بسیں رکتی ہی نہیں، زیادہ تر ٹرک ہی رکتے ہیں۔ شاید کوئی نزدیک پرائیویٹ گاڑی والا یہاں آ کے رکا ہو۔ میں نے پھر اپنی بات پہ زور دیا تو وہ اسی طرف دیکھنے لگا جس طرف میں دیکھ کر بول رہا تھا، نہ صاحب، یہاں پر گاڑی والے بھی نہیں رکتے کیونکہ یہ علاقہ کافی خطرناک ہے تو لوگ یہاں ٹھہرنے کا رسک نہیں لیتے۔ کیوں، خیر تو ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے لفظ خطرناک پر میں ایک دم چونک گیا۔ کہیں یہاں پر کوئی بدروح کا سایہ تو نہیں دیکھ لیا میں نے؟ میں دل ہی دل میں بڑبڑایا اور ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میری آئی سائٹ بالکل ٹھیک تھی، مجھے نظروں کا دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ٹھیک ٹھاک ایک لڑکی کو سرخ لہنگے میں دیکھا تھا اور بس پلک جھپکتے میں وہ غائب ہو گئی۔ تو اس کا تو بھوت پریت سے ہی مطلب جڑتا تھا، لیکن ظاہر ہے جو میں سوچ رہا تھا اس کا ذکر اس لڑکے سے کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہی مجھے ایک بار پھر لال کپڑوں کی جھلک دکھائی دی تو میں نے فوراً چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی کم از کم اب میرا وہم نہیں تھی۔ وہ میرے ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا، لیکن میرے قریب پہنچنے سے پہلے وہ غائب ہو گئی۔ مجھے بھوت پریت پر کوئی خاص یقین نہیں تھا، اس لیے انتہائی دلیری کے ساتھ میں نے ٹرک کے فرنٹ ڈور کو کھولا اور اپنی ٹارچ نکالی۔ میں نے ٹارچ کی لائٹ سے دائیں بائیں نیچے اوپر ہر طرف اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ٹرک کے اندر بھی جھانک کے دیکھا لیکن وہ تو ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں شدید کنفیوز تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ واقعی میرا وہم تو نہیں۔
کیونکہ اتنی سنسان جگہ پر کوئی لڑکی تنہا اپنی فیملی کے بغیر بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور ویسے بھی یہ اڈا آبادی سے کافی ہٹ کے تھا۔ میں کافی دیر تک کھڑا وہاں سوچتا رہا، پھر مجھے لگا جیسے یہ میرا وہم ہو۔ میں نے فٹافٹ باقی ماندہ چائے اپنے حلق میں انڈیلی، پیسے کاؤنٹر پہ رکھ کے ٹرک کی فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میری بیک پر ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا جس میں ٹرک کے اندر لوڈڈ سامان کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک بار اپنے اطمینان کے لیے میں نے اس درمیان والے شیشے کو کھولا اور جھانک کے ٹارچ کی روشنی میں اندر دیکھا۔ سب ٹھیک تھا۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کے ٹرک اسٹارٹ کر دیا اور اڈے سے نکل آیا۔ ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی گڑبڑ ہے، لیکن کیا؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اچانک مجھے اپنے بالکل سامنے لگے شیشے سے ٹرک کے اندر ایک لال کپڑے کی جھلک سی محسوس ہوئی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اسٹیئرنگ پہ رکھے میرے ہاتھ ایک دم سے کپ کپائے، بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ لال کپڑا کیسا تھا؟ خیالات کی یلغار سے دل بیٹھنے لگا۔ ہمت کر کے میں نے ٹرک آہستہ کیا اور سائیڈ پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ایک بار پھر اس شیشے سے ٹرک کے اندر جھانکا، لیکن لال کپڑا مجھے دوبارہ نظر نہ آیا۔ لیکن اس کے باوجود میرا دل مجھے بار بار خطرے کا الارم دے رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے شیشے کو سائیڈ پہ کیا اور ایک بار پھر ٹارچ کی روشنی میں سامان کو دیکھنے لگا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے ٹرک کے اندرونی حصے میں جہاں پر بڑے بڑے کارٹنز رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ مجھے عجیب و غریب سی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ جانے کیوں مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے کارٹن کو ہٹا کے وہاں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرے سینے کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اس وقت آبادی کے قریب ہی تھا، ہائی وے کے مین اڈے تک پہنچنے ہی والا تھا، لیکن اب ٹرک بند کر کے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے اتنے سارے وہم کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ لال کپڑوں میں ملبوس خوبصورت سراپا میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا کہ اچانک مجھے چھینک کی آواز سنائی دی، تو میں نے پیچھے پلٹ کے فوراً دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شیشے کے اس پار وہ جو کوئی بھی تھی بلا کی حسین تھی۔ اس کی لمبی لمبی ہرنی جیسی آنکھیں، مہندی لگے ہاتھ جو اس نے چھینک دبانے کے لیے منہ پہ رکھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کے میں شدید نروس ہو گیا۔ دوسری طرف وہ بھی مجھے دیکھ چکی تھی اور مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھی، شاید ٹرک سے بھاگ کے نکلنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ اطمینان تھا کہ ٹرک باہر سے مکمل بند ہے اور اس میں سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس کی چوڑیاں اور پائل کی چھنکار رات کے سناٹے میں عجیب سا ترنم پیدا کر رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر چیزیں ہٹا کے ٹرک کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا پیر مڑا اور وہ وہیں پیٹھ کے بل جا گری جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کے مجھے دیکھا، پھر سیدھا ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چہرے سے شدید خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسے یوں گرا دیکھ کے میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے شیشہ سرکایا، چہرہ ذرا سا اندر کر کے اس سے پوچھا، ہاں بھئی، کون ہو تم؟ اب یہ مت کہہ دینا کہ میں پچھل پیری ہوں، تمہیں کھا جاؤں گی۔ باخدا میں بھوتوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ میری بات سن کر وہ ہرنی جیسی آنکھیں غصے میں آ گئیں اور پھر وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے اٹھی اور سامنے رکھے کارٹن پر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر نکلنا ہے، وہ تحکمانہ انداز میں گویا ہوئی۔ تمہیں تو میں پولیس کے حوالے کروں گا۔ یوں چوری چھپے جو تم ٹرک میں بیٹھی ہو، پہلے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ پولیس کا نام سن کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں۔ دیکھو، میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں چرایا، سب کچھ ویسے ہی پڑا ہے، بس پناہ کے لیے میں یہاں پہ آئی تھی۔ اچھا، تو یہ ٹرک کوئی دھرم شالہ ہے جہاں پہ تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں پناہ مل جائے گی؟ بھائی خوب، کیا کہانی گھڑی ہے تم نے؟ میں تمسخر سے ہنسا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔
اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں سٹپٹا سا گیا۔ اے لڑکی، خبردار جو تم نے ٹسوے بہائے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ان مردوں میں سے ہوں جو آنسو دیکھ کے پگھل جاتے ہیں۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ کون ہو تم اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک تذبذب سا ابھرا، جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ بتائے کہ نہ بتائے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پلیز یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس کے لب و لہجے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹھیک ٹھاک کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ چہرے مہرے سے وہ مجھے نہ جانے کیوں پختون قبیلے سے لگ رہی تھی۔ ارے کسی کو مار شار کے تو نہیں نکلی؟ میں نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ ایک دم بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، میں کسی کو مار کے نہیں نکلی، لیکن اگر تم یہاں پہ یوں ہی کھڑے ایسے بچکانہ سوال پوچھتے رہو گے تو وہ ہم دونوں کو ہی نہیں چھوڑیں گے۔ کون؟ وہ جو میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پیچھا تمہارا کر رہے ہیں تو ڈروں میں کیوں؟ میں نے ایسا کیا ان کا کھانا خراب کیا جو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ میں نے حیرت سے اس سے کہا، تو وہ ایک دم سے چڑ کے بولی، کیونکہ تم مجھے اپنے ٹرک میں لے کے بھاگے ہو۔ اگر اس جگہ انہوں نے مجھے تمہارے ٹرک میں آ لیا تو سمجھو تمہارا کام بھی تمام ہوا۔ اس کی بات سن کے میں ہنسنے لگا۔ کیا گھر سے بھاگی ہو؟ تو وہ میری بات سن کر کچھ نہیں بولی۔ تمہارے اس سرخ لباس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی تھی۔ ہاں، زبردستی شادی کر رہے تھے۔ کیوں، کوئی اور پسند تھا کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس شادی میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ میری شادی میری باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ کر رہے تھے۔ میرے بھائی نے ان کے خاندان کی لڑکی کو بھگا کے شادی کی تھی، تو بدلے میں انہوں نے میرا رشتہ اپنے والد کے لیے مانگ لیا، جسے میرے باپ اور بھائیوں نے قبول کر لیا۔ آج میرا نکاح تھا، لیکن میں گھر سے بھاگ نکلی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میری زندگی زندہ درگور ہو جاتی۔ اب تمہیں اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے چلو، ورنہ میرے گھر والے مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہم وہاں سے زیادہ دور نہیں نکلے۔ اس کی بات سن کر ایک تشویش کی لہر میرے دل کے اندر اٹھ گئی، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی سنگین تھا۔ اس لڑکی کا تعلق قبائل سے تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی جان خطرے میں لگ رہی تھی۔ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں جو ہی ٹرک کو سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ 2-3 جیپوں نے میرے ٹرک کو گھیرے میں لے لیا۔ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مجھے موت اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ دھڑا دھڑ ان جیپوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے لمبے تڑنگے بڑی بڑی مونچھوں والے اور پگڑیوں والے مرد اچھل اچھل کے جیپوں سے اترے اور سیدھا میری طرف آنے لگے۔ ایک آدمی نے انتہائی تیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ میں کراچی سے مال لے کر راولپنڈی جا رہا ہوں۔ کیا تم ہوٹل پہ رکے تھے؟ میں اس سوال کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ ایک دم میرے ذہن نے کام کیا تو میں نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا کہ یہ ضرور اڈے پہ رک کے پوچھ گچھ کر چکے ہوں گے، اور میرا یہی سچ مجھے کام بھی آ گیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں وہاں پہ تھوڑی دیر رکا تھا، میں نے چائے پی تھی، تو وہ مطمئن ہو گیا۔ تو کیا تم نے وہاں کوئی لڑکی دیکھی تھی؟ تو خود بخود میرا سر دائیں بائیں انکار میں ہل گیا۔ میں نے منہ سے بھی اقرار کیا کہ نہیں، میں نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ اس شخص نے مجھ سے سوال و جواب کرتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی پلکیں نہیں جھپکائیں۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے میرے ذہن کو ہپناٹائز کر کے مجھ سے سچ بلوانا چاہتا ہو۔ ہم تمہارے ٹرک کی تلاشی لیں گے، تم بھی ذرا نیچے اتر آؤ۔ میں ایک دم سے گڑبڑا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے جانے دو، میں پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ سیٹھ کے کئی بار فون آ چکے ہیں۔ آپ فرنٹ سیٹ چیک کر کے اپنا اطمینان کر لو، باقی رہ گیا پچھلا حصہ تو وہ تو تمام کارٹن سے بھرا پڑا ہے، وہاں تو بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے زبردستی نیچے اتارا۔ ان کا ایک بندہ فرنٹ سیٹ کے کھلے دروازے سے اوپر آیا اور اس نے اپنا اطمینان کر کے جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری سانس رک گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی اسی شیشے کے قریب بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کر رہی تھی۔ اگر اس کی ذرا سی بھی جھلک انہیں نظر آ گئی تو مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ جتنے بھی کلمے مجھے یاد تھے وہ سب میں نے پڑھ لیے،
اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص نیچے اترا اور اس نے خاص اشارہ کر کے بتایا کہ اوپر کوئی نہیں ہے۔ پھر دھونس دھمکی سے مجھ سے ٹرک کا پچھلا حصہ کھلوایا گیا، لیکن شکر کا مقام تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ٹرک کے اندر نہیں گیا، ورنہ وہ لڑکی بہت آسانی کے ساتھ ان کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ ٹرک چھت تک سامان سے لدا ہوا تھا، بظاہر اس میں سے گزر کے جانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اس لیے ایک سرسری سا جائزہ لے کے انہوں نے مجھے جانے دیا تو میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے فوراً سے ٹرک اسٹارٹ کیا اور تیز رفتاری سے وہاں سے جانے لگا۔ میرے پیچھے پیچھے وہ جیپیں بھی آ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اگر اڈے پہ بھی یہ میرے ساتھ ہی جاتی اور وہاں جا کر رکتی تو ایسا نہ ہو کہ کہیں انہیں شک ہو جائے، کیونکہ اڈے پہ پہنچتے ہی ٹرک کا سامان سیٹ کے لڑکے اتارنے کے لیے پہلے سے وہاں کھڑے ہوں گے، اور ایسے میں ان لڑکوں کی نظر اگر اس لڑکی پہ پڑ گئی تو سمجھو اڈے میں سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے ٹرک میں ایک لڑکی ہے۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا، اور یہی مجھے ٹھیک بھی لگا، کہ مجھے اڈے پہ نہیں جانا چاہیے جب تک کہ یہ جیپیں مجھ سے آگے نہیں نکل جاتی۔ لہٰذا میں نے ٹرک کی رفتار آہستہ کی اور اڈے کی جانب موڑنے کے بجائے سیدھا آگے کی طرف چل دیا۔ وہ تمام کی تمام جیپیں اڈے کی طرف مڑ رہی تھیں تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹرک کو ادھر ادھر ہائی وے پہ گھماتا رہا۔ جب مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہم خطرے سے کافی دور آ گئے ہیں تو میں نے ٹرک کو سڑک کے سائڈ پہ روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکی شیشے کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، کیا پروگرام ہے تمہارا؟ تو وہ میری طرف دیکھ کے گڑبڑا سی گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میں فوراً تصحیح کرنے لگا۔ دراصل ہم ڈرائیورز کی یہی زبان ہوتی ہے، برا مت منانا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ اتنے بھاری لوڈر ٹرک کے ساتھ میں ادھر ادھر سڑکیں نہیں ناپ سکتا۔ تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح میری طرف دیکھ کے بولی، کیا سڑک پر لوکل گاڑیاں چل رہی ہیں؟ تو اس کی بات پر مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ میں کوئی کانسٹیبل لگا ہوا ہوں جو تمہیں گاڑیوں کی معلومات دیتا پھروں؟ مجھے سیدھی طرح سے یہ بتاؤ تم نے جانا کہاں ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے تو کہیں نہیں جانا۔ بھائی تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب جہاں تم رکنا چاہو۔ میرے رشتہ دار، اس نے افسوس سے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر میں اپنے کسی بھی رشتہ دار کے گھر گئی تو میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ وہاں پہنچنے میں دیر نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن پھر بھی اتنے بڑے شہر میں آخر تمہارا کوئی تو ہوگا نا؟ کوئی بھی نہیں ہے میرا، میں بالکل اکیلی ہوں، اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا تو جانے کیوں اس کی بات پر میرا دل بوجھل ہو گیا، کیونکہ اس بھری دنیا میں میرے بھی تمام رشتے ہونے کے باوجود میں بھی ایسے ہی تنہا تھا۔ تبھی تو سڑکوں پر مارا مارا پھرنے والی نوکری کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنے آپ سے بھاگ رہا ہوں۔ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں یوں اپنے ساتھ ساتھ نہیں گھما سکتا۔ تو ٹھیک ہے، جب تم کراچی جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جانا، وہ بہت بڑا شہر ہے، کہیں نہ کہیں میرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ او بی بی، اتنا ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی جتنا بڑا شہر ہے اتنے ہی وہاں شکاری بھی زیادہ ہیں، اور تم جس حلیے میں ہو وہاں تو تمہیں کتنا زیادہ خطرہ ہوگا یہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کے وہ دھواں دھار روتے ہوئے بولی، تو پھر ایسا کرو مجھے گولی مار دو، کیونکہ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوں۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں پہ میرے اپنے ہی میرے دشمن ہیں، میری جان کا سودا کیے بیٹھے ہیں۔ غلطی بھائیوں کی، بیٹوں کی ہوتی ہے، اور قربان بہن بیٹیوں کو کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دکھی سا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں کچھ سوچتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ وہ فوراً فلاں جگہ پہ آ جائے اور مجھ سے ٹرک لے کے اڈے پہ پہنچ جائے۔
اس کو آنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے میں نے اس لڑکی کو ٹرک سے نیچے اتارا اور درختوں کے جھنڈ کی طرف اسے لے جا کے بٹھا دیا تاکہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ جو ہی میرا دوست آیا میں نے ٹرک اس کے حوالے کیا۔ جب وہ یہاں سے چل پڑا تو سامنے سے آتی ہوئی ایک ٹیکسی کو میں نے ہاتھ دے کے روکا اور پھر اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ بھی تیزی سے ٹیکسی میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرائیور کو راولپنڈی کے پرانے محلے جانے کا کہا جہاں میرا دوست اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے ابھی اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ ایک واحد پناہ گاہ مجھے اپنے دوست کی سمجھ میں آ رہی تھی جہاں پر یہ لڑکی محفوظ رہ سکتی تھی۔ میں جو ہی اپنے دوست رحمان کے گھر پہنچا تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اس کی تیز ترار چلاکو سی بیوی شبنم کا ہمیں یوں صبح صبح اپنے گھر میں دیکھ کے منہ بن گیا۔ میں جانتا تھا وہ مہمانوں کے آنے پہ زیادہ خوش نہیں ہوتی، اس لیے میں اس لڑکی کو بٹھا کے کھانے پینے کے لیے فوراً نزدیکی مارکیٹ کی طرف چل دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھابھی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ سامان لے کے جو ہی میں پہنچا تو شبنم بھابھی نے کہا کہ کچن میں ہی لے آئیں۔ میں دودھ ڈبل روٹی انڈے کچن میں رکھ کر نکلنے ہی لگا تھا کہ وہ مجھے مخاطب کر کے بولی، عمران بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ تو میرے منہ سے ایک دم نکل گیا، میری بیوی ہے۔ آپ نے کب شادی کی؟ بس ابھی کی ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ تو اس نے پھر ایک اور سوال داغ دیا، کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ وہ جتنی خوبصورت تھی اس حساب سے میرے ذہن میں اس کا نام ابھرا، رانی۔ اچھا، تو اس کا نام رانی ہے؟ کمال ہے، آپ کی بیوی ہے اور آپ کو اس کا نام بھی نہیں پتا؟ تو میں گڑبڑا سا گیا۔ مجھے تو وہ اپنا نام کشمالہ بتا رہی ہے اور آپ اس کو رانی کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دم بات بدلتے ہوئے کہا کہ اس کا نام کشمالہ ہی ہے، اس نے اپنا نام صحیح بتایا ہے، میں اسے رانی کہتا ہوں۔ میں نے آرام سے بات بنائی، لیکن وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ شکر کا مقام یہ تھا کہ مزید اس نے کوئی انکوائری نہیں کی۔ میں اندر آیا تو کشمالہ پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، یہ شبنم تو بہت عجیب سی ہیں، کریت کریت کے مجھ سے سوال کرتی رہیں، میرے تو سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ میں نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے کہا کہ خاموش رہو، کوئی فالتو بات مت کرنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میری بات کشمالہ فوراً سمجھ گئی اور خاموش ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ 2 دن بھی ہم یہاں پر سکون سے رہ سکیں گے، کیونکہ شبنم بھابھی کا موڈ لمحہ بلمحہ کافی عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ ہم کچھ دن رہنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو کچن میں زور زور سے برتن پٹخنے کی آوازیں آنے لگیں، جنہیں سن کر اب تو کشمالہ بھی پریشان ہونے لگی۔ لیکن میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی کہ خدا خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ یہ ساری صورتحال اتنی عجیب تھی کہ میرا ذہن ابھی تک کام نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رحمان بھی آ گیا۔ ابھی ہم نے ناشتہ ختم بھی نہیں کیا تھا کہ شبنم بھابھی اپنی ماں کے گھر چلی گئیں، یہ کہہ کر کہ ان کی امی کی طبیعت ناساز ہے۔ تو رحمان شرمندہ سا ہو گیا، بات بناتے ہوئے بولا، یار ناراض نہیں ہونا، وہ دراصل میری ساس کی طبیعت آج کل کافی ناساز ہے، تو یہ چلی جاتی ہے وہاں پہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں نے اور کشمالہ دونوں نے ہی سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ جس طرح سے وہ انکوائری کرنے والے انداز میں پوچھ گچھ کر رہی تھی وہ مجھ سے زیادہ کشمالہ کے لیے پریشان کن تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنے سنگین معاملے میں سے نکل کر یہاں تک پہنچی تھی۔ تو میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا دماغ ابھی صحیح معنوں میں کام نہیں کر رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد رحمان دن کے کھانے پکانے کے لیے سودا سلف لانے بازار چلا گیا۔ اب اس گھر میں ہم دونوں ہی اکیلے تھے، تو میں نے کشمالہ سے پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، میں تمہیں زیادہ دیر تک اس گھر میں نہیں رکھ سکوں گا۔ تو وہ پریشان ہو کر بولی کہ پھر کیا ہوگا، کیا آپ کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے؟ آپ مجھے وہاں لے جائیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ تو اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میرے ساتھ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہو کشمالہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ ہاں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر تم نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہو تو میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، کیونکہ بقول تمہارے ابھی تمہارا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور میں بھی اکیلا ہوں۔
تو میری بات سن کر وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے قبول ہے۔ جانے کیوں میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی گھر کی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرا سوتیلا باپ ایک انتہائی ظالم انسان تھا، جس نے میرا کوئی بھی خرچہ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر کھانے پینے تک ہر بات میں نظر رکھتا تھا، اور میری امی سے بلا وجہ لڑتا رہتا تھا۔ امی نے جب سے دوسری شادی کی تھی تب سے گھر کی چھت اور سکون کیا ہوتا ہے میں بھول ہی گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بمشکل میٹرک کرنے کے بعد ہی میں نے گھر چھوڑ دیا تھا، ورک شاپ پہ کام کرنے لگا، رات کو وہیں پہ سو جاتا، کبھی کبھی اپنے سوتیلے باپ کی غیر موجودگی میں امی سے مل لیتا، لیکن جب ان سے مل کر آتا تو کئی دن دل بوجھل سا رہتا۔ پھر اپنے ہی ایک دوست کے توسط سے میں نے ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ سوچا تھا 4 پیسے جمع کروں گا تو اپنی خالہ کی بیٹی، جسے میں شدت سے چاہتا تھا، اسے نکاح کا پیغام بھیجوں گا، لیکن اس نے میری محبت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ کسی ٹرک والے کی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ وہ کسی کلرک سے شادی کر لے۔ اس کے انکار پر میرا دل ٹوٹ سا گیا، اور پھر مجھے گھر بنانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں مختلف شہروں نگری پھرنے لگا، لیکن اب کشمالہ کو دیکھ کر اپنی ایک چھت کا ارمان میرے دل میں جاگا۔ رحمان جو ہی سودا سلف لے کر آیا تو اسے کونے میں لے جا کر میں نے ساری صورتحال سمجھائی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میں نے بھابھی کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بات کا بتنگڑ بنا لیں گی۔ تو اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اچھا ہی کیا کہ تم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ پھر اسی کے کہنے پر میں کشمالہ کو لے کر مسجد چلا گیا، وہاں پر ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ رحمان نے مجھے اسی محلے میں 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا کوارٹر لے دیا، تو میں نے کشمالہ کو ضروریات زندگی کا سامان دے کر پھر میں اپنے کام پر نکل گیا۔ لیکن مجھے ہر وقت کشمالہ کی فکر رہتی تھی۔ اسی شہر میں اس کے والدین بھی رہتے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا زندگی کے کسی موڑ پہ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو اور وہ کشمالہ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اسی لیے میں نے کراچی شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ نہ مانی۔ شادی کو تقریباً 8 ماہ ہو چکے تھے، لیکن وہ کسی بچے کی طرح اپنی ماں کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی۔ اکثر مجھ سے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی اور پھر رونے لگتی۔ اپنے میکے میں سوائے اسے اپنی ماں کے اور کوئی رشتہ یاد نہ تھا، مگر میں اس کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کے لیے ایسا کیا کروں کہ وہ اپنی ماں سے مل لے۔ اس نے مجھے بتا رکھا تھا کہ اس کے گھر کے پاس ایک مزار ہے، وہاں اس کی ماں جمعرات والے دن دیا جلانے اور دعا مانگنے کے لیے آتی ہوتی ہیں۔ اگر کسی طرح کراچی جانے سے پہلے میں اس مزار پہ اپنی ماں سے مل لوں تو میرے دل کو ایک قرار سا آ جائے گا۔ کشمالہ نے تو اپنی خواہش کا اظہار بڑے آرام سے کر دیا، لیکن میں جانتا تھا اس میں کتنے خطرات ہیں۔ ویسے بھی کشمالہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی رسک لوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بضد رہی، تو مجھے اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے موبائل خریدا۔ کشمالہ نے اس پر ایک نمبر ایڈ کیا جو بقول اس کی ایک بہت ہی رازدار سہیلی کا تھا۔ 6 ماہ بعد جب اس نے پہلی بار کسی اپنے سے رابطہ کیا تو اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کی آواز سن کے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر جب تھوڑا سا آسرا ہوا تو اس نے اپنی ماں کا پوچھا، تو اس کی سہیلی نے بتایا کہ گھر میں سب خیریت ہے، لیکن تمہاری چھوٹی بہن کا نکاح اس بوڑھے آدمی سے کر دیا گیا ہے جس کا نکاح تم سے ہونا تھا۔ یہ بات سن کر کشمالہ پر بجلی سی گر گئی، اس کے ہاتھ سے فون گر گیا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ بار بار خود کو الزام دینے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں قربانی دے دیتی تو میری معصوم چھوٹی بہن اس ظلم سے بچ جاتی۔ وہ صبح شام روتی رہتی، کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ رو رو کے مر جائے گی۔ لہٰذا میں نے اس کی سہیلی سے کسی نہ کسی طرح دوبارہ رابطہ کیا،
اور کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کشمالہ اپنی ماں سے مل سکے؟ تو وہ میری بات سن کے خوفزدہ آواز میں بولی، کشمالہ اگر ادھر آئی تو زندہ شاید کبھی بھی نہ جا سکے، آپ اسے تسلی دیں اور یہاں سے دور رکھیں، یہاں سب اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے کہا میں اس سے یہ بات سمجھا کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ کوئی بات سنے بھی تو تب ہے نا، ویسے بھی ہم یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے وہ اپنی ماں سے مل لے، پھر زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ اس نے بتایا کہ وہ کچھ انتظام کرنے کے بعد ہمیں بتا دے گی۔ پھر باہمی مشاورت سے ہم سب نے یہی طے کیا کہ کشمالہ کی والدہ کو مزار پہ لایا جائے اور خاموشی سے دونوں ماں بیٹی کی ملاقات کروا دی جائے۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن کشمالہ کی خوشی کی خاطر میں ہر حد سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک ابر آلود صبح تھی، جمعرات کا دن تھا۔ کشمالہ کی دوست کی طرف سے سگنل ملنے کے بعد میں اسے مزار لے کر آ گیا۔ کشمالہ نے ایک بڑی سی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے اپنا جسم اور چہرہ چھپا رکھا تھا، جبکہ میں ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مزار کے داخلی دروازے سے ایک بوڑھی سی خاتون مجھے اندر آتی ہوئی دکھائی دی، جو متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کشمالہ کی ہی ماں ہے۔ کشمالہ بھی اپنی ماں کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو گئیں۔ مزار میں ٹھیک ٹھاک لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں مجھے 2 مشکوک سے مرد بھی دکھائی دیے، جن میں سے ایک کو تو میں نے پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جس نے مجھ سے اس رات انکوائری کی تھی جب کشمالہ میرے ٹرک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ کشمالہ کا ہی کوئی رشتہ دار تھا یا پھر بھائی تھا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن خطرہ کشمالہ کے بے حد نزدیک تھا۔ بلکہ یہ خطرہ صرف کشمالہ کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ میرے ہونے والے بچے کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کشمالہ کو دیکھ لیتے، میں نے فوراً کشمالہ کو موبائل پر 2-3 بیلز دیں، اور یہ بات ہم میں پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ اگر اس طرح کی بیلز آئیں تو سمجھ لینا کہ خطرہ بہت نزدیک ہے۔ کشمالہ نے فون بیل پہ خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ جو ہی اس کی نظریں میرے ساتھ ٹکرائیں تو میں نے اسے مخصوص اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں خوف سے بھر گئیں۔ ہجوم میں دائیں بائیں نظریں دوڑاتے اسے اپنا بھائی دکھائی دے گیا تو وہ فوراً اپنی ماں سے مل کر مزار سے باہر نکل آئی، جہاں میں نے پہلے ہی گاڑی اسٹارٹ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جو ہی کشمالہ اس میں بیٹھی تو میں نے گاڑی دوڑا دی۔ کشمالہ کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اسے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، نہ ہی اس کا دوبارہ کبھی اپنی ماں سے ملنا ممکن ہو سکے گا۔ اس بات پر وہ بے حد رنجیدہ ہو گئی۔ میں اسی رات کشمالہ کو لے کر کراچی کے لیے نکل آیا۔ یہاں ایک سبزی منڈی میں کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مجھے پیارا سا ایک بیٹا اور بیٹی بھی دی۔ کشمالہ ویسے تو بچوں میں مصروف رہتی ہے، لیکن جب کبھی ماں کا ذکر کرتی ہے تو رو پڑتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا جانے کبھی کبھی والدین ایسے فیصلے کیوں کر لیتے ہیں جو اولاد کو ساری زندگی رلاتے ہیں۔